بٹھا دیں۔ میرا اپنا مزاج یہ ہے، میری اپنی یہ سوچ رہتی ہے کہ جس جگہ جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں، یہ میری نیت میرا ارادہ نہیں رہتا ہے، بلکہ میری نیت یہ ہوتی ہے، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ جس پروگرام کی میں نظامت کروں وہ پروگرام کامیاب ہو جائے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو اپنا پروگرام کامیاب کرنا ہے تو کمیٹی کے تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم سارے کام چھوڑ دیجئے، آپ پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ بڑی محنتیں، بڑی کوششیں ہیں، ہفتوں کی میٹھی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کے ایسے پروگراموں کو سجایا جاتا ہے۔ تو برائے کرم کمیٹی کے تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم آپ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ مجاز وقت کا موسم بدل بھی جاتا ہے، گھٹا کو چیر کے سورج نکل بھی آتا ہے۔ قاری عبدالرؤف صاحب، صدر علی وقار، قاری نعمت اللہ صاحب، ملک ہندوستان کے مشاق قاری قرآن، یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی پاکیزہ خوبصورت سماعتوں کی دنیا میں حضرت والا کا نورانی و عرفانی خطاب ہوگا کہ مجاز وقت کا موسم بدل بھی جاتا ہے، گھٹا کو چیر کے سورج نکل بھی آتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھل بھی جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھل بھی جاتا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، کملی والے آقا کے دیوانوں، علوم نبویہ کے مستانوں، گلشن اسلام کے پاسبانوں و باغبانوں، سرزمین خواجہ کا پروا کے نوجوانوں، ایک مرتبہ محبت سے بول دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور اپنی امی جان کے لئے بول دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اپنے ابو جان کے لئے بھی بول دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب لگا کہ آقا آپ پروگرام سننے آئے ہیں۔ دوستو، ناظم کے کندھے پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ مجھے اتنی محنت اس لیے کرنی پڑی کہ حضرت والا کا خوبصورت بیان ہونا ہے، اس سے پہلے مجھے آپ کو جمانا، ماحول بنانا، آپ کو بیدار کرنا، آپ کی زندہ دلی کا ثبوت پیش کروانا کہ آپ کیسے زندہ دل لوگ ہیں، یہ ناظم کی ذمہ داری تھی۔ آئیے دوستو، میدان ترنم سے سفر کرتے ہوئے مولانا لال محمد صاحب تشریف رکھیں، میدان ترنم سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں۔ قاری عبدالرؤف صاحب، کافی دیر سے آوازیں آ رہی ہیں، اسٹیج سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، مجمع سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ناظم جلسہ ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، اے ناظم جلسہ ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ آئیے دوستو، آپ کے دل کی دوا دینے چلا ہوں کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوں تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں۔ اگر احادیث نبوی کی شرح وظائف پہ مائل ہوں تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر بارہ ہے، مقرر ہر دل عزیز جی صلاحیت، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخش دینے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر دینے والا خطیب، بلکہ خطابت کے نیر تاباں، آب روئے سنیت، گلشن خطابت کے مہکتے ہوئے پھول، آسمان خطابت کے روشن ستارے، وادی دارالعلوم دیوبند کا ایک مہکتا ہوا پھول، میری مراد عظیم المرتبت رفیع الشان مفکر قوم ملت حضرت مولانا محمد اظہر صاحب قاسمی، ناظم تعلیمات جامعہ دارالشاد بنکی ہیں۔ اس وقت میں حضرت والا کو ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا کہ سبھی اللہ والے صاحب ایمان رہتے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران، طلباء عزیز، مہمان رسول اور تمامی اللہ والوں کے نورانی و عرفانی چہروں کو دیکھ کر قاری رؤوف صاحب مجھے 4 مصرے یاد آتے ہیں۔ انہی 4 مصروں سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں کہ سبھی اللہ والے صاحب ایمان رہتے ہیں، سبھی اللہ والے
साहिब ईमान रहते हैं, मदारिस में रसूल अल्लाह के मेहमान रहते हैं। अरे इन्हें आतंकवादी का लक़ब भूले से मत देना, यहाँ बस आलिमे दी हाफिज़े कुरान रहते हैं। इन्हें आतंकवादी का लक़ब भूले से मत देना, यहाँ बस आलिमे दी हाफिज़े कुरान रहते हैं। माइक पर उस्ताद मोहतरम अजीमुल मर्तबत रफ़ीउश शान हजरत मौलाना मोहम्मद अजहर साहब कासमी दामत बरकात मुलालिया तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी खिताब से हम तमामी सामीन को महसूस फरमाएं। بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الصادق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی قدر، صدر اجلاس، نوجوانوں، بزرگوں، نونہالان امت، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم میں عجب عجب قسم قسم کی مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے. تقریباً 18,000 مخلوقات کو اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، خلاق اعظم ہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جس کو چاہے، جیسا چاہے بناتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں اس بات کو مانتی ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ذرا غور کرے، اللہ رب العزت نے اتنی ساری مخلوقات کو بنایا، ان میں سے سب سے افضل، سب سے اشرف، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین سانچہ اور ڈھانچہ، اللہ کی نظر میں سب سے عمدہ فرما جو تھا، سب سے اچھی شکل و صورت جو اللہ کو پسند آئی، وہ شکل و صورت کس کی ہے؟ کل مخلوقات میں سب سے اچھی صورت اللہ کو جو پسند آئی وہ حضرت انسان کی. اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ہمیں کسی بھی شکل میں متشکل پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت اتنی اچھی شکل و صورت کے ساتھ ہم کو دنیا میں پیدا فرماتے ہیں کہ خود باری تعالی اپنی بات کو مضبوط اور
ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل و صورت، ہماری شباہت، ہماری جسامت، ہمارے اس وجود کو دنیا والوں کے سامنے سب سے بہتر ہونے کو بتانے کے لیے ڈائریکٹلی کلام نہیں کیا. اللہ نے ایک سادی سی بات نہیں کہی کہ ہم نے انسان کو سب سے عمدہ بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، چار قسمیں کھا کر اللہ ارشاد فرماتا ہے والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پہاڑ پر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو قریب بلا کر کے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا. اسی کا پہاڑ کا نام طور سینا ہے. اللہ اس طور سینا کی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے، آگے کہتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پر امن شہر مکہ کی قسم. کیا اللہ چار قسمیں کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، ہم نے انسان کو سب سے عمدہ سانچے اور ڈھانچے میں پیدا کیا. اب ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے ہم پر اور آپ پر تو بہت ساری نعمتیں نازل کی ہیں. ہم اگر غور کرنا چاہیں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسانوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو شمار کر ہی نہیں سکتے. ارے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. اس کی بہت ساری مخلوقات ہیں، جیسا چاہتا بنا سکتا تھا، لیکن ہم کو اور آپ کو اللہ نے انسانی شکل و صورت کا جامع عطا فرمایا. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام. انسان بنایا، اور صرف انسان نہیں بنایا، خدا کی قسم انسانوں میں بھی سب سے افضل انبیاء ہیں. انبیاء میں بھی سب سے افضل اشرف الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اس ذات گرامی کا امتی بنایا، جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی تمنا کرتے تھے بار الہ مجھے نبوت سے سرفراز نہ کرتے، لیکن مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتے. اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کون محمد؟ وہ محمد جن کے بارے میں شعراء نے اتنے کلام کیے بلکہ یہ کہنا پڑا لولاک لما خلقت الافلاک. کون کہتا ہے؟ انسان نہیں، اللہ کہتا ہے. حدیث قدسی ہے، میرے محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں چاند کو، سورج کو، ستارے کو، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے کسی کو نہ بناتا. معلوم ہوا وجہ کائنات، وجہ کن فکا ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے جنت کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتوں کو بنایا. بڑے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم کو اور آپ کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. پہلا انعام انسان بنایا، دوسرا انعام ایمان کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ نے ایمان تو حضرت آدم کی امت کو بھی دیا، اللہ نے ایمان حضرت نوح کی امت کو بھی دیا.
دیا جو ایمان لائے. اللہ نے ایمان ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امت کو دیا. اللہ نے ایمان جتنے انبیاء آئے 1.25 انبیاء علیہم السلام ان کے ماننے والوں کو اللہ نے ایمان عطا کیا. یہ کوئی بہت بڑی شرف کی بات نہیں تھی. سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور ہمارا یا آپ کا ایمان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے سارے نبیوں پر ہمارا آپ کا ایمان. ہم اور آپ کیا پڑھتے؟ مکتب میں امام صاحب، حافظ صاحب، استاد صاحب پڑھاتے ہیں. ایمان مفصل جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے؟ آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی تمام کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر. معلوم ہوا ہمارا ایمان حضرت آدم پر بھی ہے، ہمارا ایمان حضرت نوح پر بھی ہے، ہمارا ایمان حضرت ابراہیم و اسماعیل پر بھی ہے، ہمارا ایمان حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور یہاں تک کہ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے. گویا کہ کل نبیوں پر، کل پیغمبروں پر، کل کتابوں پر، کل فرشتوں پر اور اس بات پر ہمارا آپ کا ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی چیز بنتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، کوئی چیز بگڑتی ہے تو ہم یہ مانتے ہیں. ادب کا تقاضا یہ ہے ڈائریکٹ اللہ کی طرف نسبت نہ کرے. ہم یہ کہیں یہ ہماری نحوست ہے، ہماری بداعمالی ہے، ہماری شامت اعمالی کی بنا پر یہ مصیبت آئی ہے، ورنہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ایک انعام یہ دیا کہ انسان بنایا، ایک انعام یہ دیا کہ ایمان عطا کیا، اور ایک انعام یہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. کتنی نعمتیں ہم گنائیں. اللہ چیلنج کر رہا کیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کتنی ہی زیادہ اپڈیٹڈ دنیا ہو جائے، کتنی ہی زیادہ تجدیدی کام کر لیے جائیں، کیسی بھی مشینیں آ جائیں، لیکن آج بھی قرآن کا چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے. اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو گن کر کے بتا ہی نہیں سکتا. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کیونکہ اللہ واجب الوجود ہے اور انعام دینا اللہ کی صفت ہے. اللہ جس طرح ذات واجب الوجود کا نام ہے، اسی طریقے سے اس کی صفات بھی واجب الوجود ہیں، اس کی صفات بھی دائمی ہیں. جس طرح اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں وعنت الوجوہ للحج القیوم، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحج القیوم. اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی. اگرچہ اس زمانے کا ایتھسٹ، اس زمانے کا ناستک ہو، جاوید اختر جیسا، یا پچھلے زمانے کے جتنے بھی ناستک گزرے ہیں، وہ لاکھ انکار کرے، لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جس کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں. ارے اس کے لیے سمجھنے کے واسطے اللہ رب العزت نے خود اس کے پروگرام میں ایک ایسی واضح مثال دکھلا دی کہ اسے خود سمجھ میں آ جانا چاہیے اللہ موجود ہے. اللہ کے وجود کی دلیل خود اس کے پروگرام میں موجود. شمائل ندوی بیچارے جن کو بہت سارے علماء نہیں جانتے، میں خود نہیں جانتا تھا، جب یہ پروگرام طے ہوا ہے اور یوٹیوب پہ ان کا نام آنے لگا ہے تب پتا چلا
کہ کوئی مولانا شمائل ندوی صاحب ہے، اتنا غیر معروف شخص تھا، لیکن ایک وہ شخص ہے جو مشہور عالم ہے، قادر الکلام ہے، لینگویج کا ماہر ہے، اردو، عربی، فارسی، انگریزی کا تو وہ اپنے آپ کو بہترین ادیب اور امام سمجھتا ہے، لیکن اللہ وہ قادر مطلق جب اس کی زبان کو، اس کی فہم کو، اس کی دانائی کو ایسا گنگ کرتا ہے، ایسا معوف کرتا ہے کہ وہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے، ایک مولوی سے، ایک عالم دین سے، کسی یونیورسٹی کا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا نہیں، وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا طالب علم ہے، اور وہ بوریا نشینوں میں سے ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ عالم دین ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہندوستان کے لوگ نہ معلوم، وہ لوگ جو نفرتی ہیں، نہ معلوم کن کن القاب سے نوازتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، جب وہ بولنے پر آتا ہے تو وہ قادر الکلام شخص یہ کہتا ہے، مولانا ذرا اور نیچے اتر کر کلام کریے، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور واضح کر کے بتائیے۔ اللہ رب العزت نے چند منٹوں میں، کچھ لمحات کے اندر اس شخص کو جو عروج پر تھا، جس کا ڈنکا بجتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو فرش خاکی پر بلکہ تحت تھرا میں پہنچا دیا، اور وہ شخص جو بوریا نشین تھا، اللہ نے اس کو معراج عطا فرمائی، اور وہ آسمان کی بلندیوں میں ایسا چرچت اور متعارف ہوا کہ آج عالمی سطح پر مولانا شمائل ندوی کو جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا رب موجود ہے، یہ اس کے وجود کی دلیل ہے کہ ایک کو خاک میں ملاتا ہے اور ایک خاکی کو اللہ عرش سے چھونے والی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جب اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو اس کی صفتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، لہذا اللہ تب بھی منعم تھا، انعام کرنے والا تھا، اللہ آج بھی انعام کرنے والا ہے، اور اللہ قیامت تک اپنے بندوں پر انعام نازل کرتا رہے گا۔ جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ملا محب اللہ بہاری کی ایک کتاب ہے، علماء کرام جنہوں نے پڑھا ہے، منطق کی کتاب ہے، منطق اور فلسفہ، وہی منطق اور فلسفہ ہے جس کو انگریزی زبان میں، انگریزی قالب میں ڈھال کر کے مولانا شمائل ندوی نے جاوید اختر جیسے ملحد کو اللہ کے حکم سے گنگ بنایا تھا۔ اسی منطق کی کتاب میں ملا محب اللہ نے اللہ کی یوں تعریف کی، سبحانہ ما اعظم شانہ، اللہ کی ذات کیا ہی خوب ہے، کتنی مقدس ہے، کتنی بڑی ہے۔ آگے کہا لا یحد ولا یتصور، اس کی کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ کی ذات جس طریقے سے غیر محدود ہے، جس طرح اللہ کی ذات غیر متصور ہے، اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی غیر محدود ہیں، اللہ کے انعامات بھی غیر محدود ہیں، اور اللہ کے انعامات غیر متصور ہیں۔ ہم کتنا بھی سوچیں، ہم کتنا بھی خیال کریں، ساری نعمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان میں سے دو نعمتوں کو سب سے زیادہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، ان دونوں نعمتوں کی ہم زیادہ فکر رکھتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے انہی دونوں انعام کا، انہی دونوں نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ مال اور اولاد۔ غور کریے، کون ایسا شخص ہے جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن
اگر اس کے پاس اولاد نہ ہو تو اس آدمی کی زندگی کیسی ہوتی؟ اولاد بھلے ہی فیمیل اولاد ہو، جس کو ہم لوگ مؤنث اولاد کہتے ہیں، آدمی یہ کہتا ہے کچھ نہیں تو اللہ ایک لڑکی ہی دے دے، انسان یہ کہتا ہے یا اللہ چاہے جیسی ہو ایک اولاد لڑکی ہی کی شکل میں ہمیں عطا کر دے. تو معلوم ہوا ساری سکھ چین کی چیزیں ہوں، اولاد نہ ہو تو انسان کی دنیا ادھوری ہوتی ہے. اور اگر انسان کے پاس اولاد ہی اولاد ہے لیکن مال نہیں ہے تو بھی انسان پریشان رہتا ہے کہ اتنے سارے بچے ہیں، ان کو کیسے کھلائیں گے، کیا کریں گے. یاد رہے کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ سن لو، اللہ جسے چاہتا ہے اسے مال دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اولاد دیتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی محنت سے مال کما لیں گے، ہم اپنی محنت سے اولاد پیدا کر لیں گے. دنیا کے بڑے بڑے ماہر، دنیا کے بڑے بڑے قابل، دنیا کے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ایسے بھی ہیں جو جوتیاں چٹخاتے پھرتے رہتے ہیں لیکن نانے شبینہ کے محتاج رہتے ہیں. ایک سے ایک. ارے اس بے روزگاری کے دور میں آج کل تو سمجھانا ہی نہیں، کتنے ڈگری ہولڈرز ہیں، پڑھے لکھے لڑکے ہیں، نوجوان انجینئر ہیں، بہترین کوالیفیکیشن ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ بیچارے رکشہ چلاتے ہیں، وہ بیچارے کسی کے یہاں محنت اور مزدوری کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. میں نے جب ایمان کا تذکرہ کیا تھا تو یہ کہا تھا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ بھی ہو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر ایک قابل آدمی کو روزگار نہیں مل رہا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ ہماری ہی کسی بد اعمالی کا نتیجہ ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم محنت کر کے، ہم مشقت برداشت کر کے ہم چاہیں تو ہم روپیہ کما لیں گے. یاد رہے محنت کرنا الگ چیز ہے. محنت کرنا روزی کے لیے، کمائی کے لیے آدمی کا جد و جہد کرنا یہ الگ چیز ہے. اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم محنت کرتے ہیں تو ہم کو اتنا مال ضرور مل جائے گا. یاد رہے سب کچھ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. علم اللہ کا فضل ہے. جس طرح علم اللہ کا فضل ہے اسی طریقے سے رزق بھی اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کا فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کوئی یہ چاہے کہ ہم اپنے ہنر سے رزق حاصل کر لیں ہرگز نہیں ہو سکتا. اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جو کمایا ہے اپنے ہنر سے کمایا ہے تو مسلمانوں وہ تباہ ہو گیا ہے اور زمین میں دھس گیا ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا، اللہ کہتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا قارون. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے قرآن میں لکھا ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون موسیٰ کی برادری کا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اللہ نے اس کو مال سے خوب نوازا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دیتے ہوئے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک. اے قارون تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا. اس نے کہا ہے اللہ نے کیا احسان کیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ تو میرا ہنر ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میری ذہانت ہے. میں ڈگری ہولڈر ہوں، میں نے MBA کر رکھا ہے، میں ماسٹر ہوں تجارت کا. بزنس میں مجھے درک حاصل ہے، بزنس کی ساری باریکیوں سے میں واقف ہوں. مال کس طریقے سے حاصل کیا جائے اور کس طریقے سے بیچا جائے اس پر میں نے پوری محنت صرف کی ہے. تو اس میں اللہ
کا کیا احسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ جب اس نے مالداری کے زعم باطل میں، جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی، ہمارے سماج میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا کیا، مدرسوں کا کیا، مسجد کا کیا، کیا ہم نے ان کے لیے کمایا، کیا امام کے لیے کمایا، کیا ہم نے مدرسے والے ان ملاؤں کے لیے کمایا؟ یاد رہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ جو تم سے مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے، جو تم سے نہیں مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو تم اس میں سے خرچ کرو جو تم نے پاکیزہ چیز کمایا ہے، اے ایمان والو تم اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہاری زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری کھیتی میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس میں تمہارا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی بہت ساری مخلوقات کا حق ہے، اور اللہ کی عظیم مخلوق اشرف المخلوقات انسانوں کا حق ہے، اور انسانوں میں سے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، اور وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اور کچھ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ فرماتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو عزت نفس کی خاطر آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کچھ مانگنے والے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان کا کرتا، ان کی شیروانی اور ان کا رومال اور ان کا رہن سہن دیکھ کر تمہیں لگتا ہے بڑے مالدار ہیں، آپ کی مسجد کا امام ہے، آپ کے مکتب کا مدرس ہے، آپ کے محلے کا ایک عالم دین ہے، آپ کے علاقے کا کوئی نیک دیندار شخص ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کی برکت کی وجہ سے اس کو اس کے کم پیسے میں اتنی برکت دی ہے۔ 2 روپے کا پہلے نیل خریدتے تھے، نیل کا زمانہ ختم ہوا، لیکن ایسے کپڑے آئے ہیں وہ بہت ہی ہلکے معمولی کپڑے خریدتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ ان میں وہ رونق پیدا کرتا ہے، وہ چمک اور دمک ان کے چہروں میں اللہ پیدا کرتا ہے۔ انہیں دیکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ مولوی کہیں ڈھاکہ ڈالتا ہے، 2 نمبر کا دھندا کرتا ہے۔ مسلمانوں سن لو، وہ ظاہر اپنا آپ کے سامنے دکھاتے ہیں، وہ اپنا باطن اپنی خودداری کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر ان کی حقیقت آپ جان لو، اگر ان کی تنگ دستی کو آپ جان لو تو آپ اپنا کلیجہ چیر ڈالو گے، آپ اپنے اوپر افسوس کرو گے، آپ اپنے بال نوچ لو گے کہ ہمارے امام صاحب کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں، ہمارے مؤذن صاحب کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، علماء کا، ائمہ کا، مؤذنین کا تم خیال رکھو، تمہارے مال میں جس طرح اللہ نے ان لوگوں کا حق رکھا ہے جو تمہاری اولاد ہے، تمہاری کسٹڈی میں، تمہاری کفالت میں آتے ہیں، اسی طریقے سے غربا و مساکین، اسی طریقے سے تمہارے مدرسوں کے علماء، تمہاری مسجدوں کے ائمہ و مؤذنین، یہ بھی اللہ کے حکم سے تمہارے مال میں اپنا حق رکھتے ہیں۔ اگر تم ان کو ان کا حق دو گے تو اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ جو لوگ اللہ والوں پر خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کتنا بڑھا دے کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ تو کہا ہے کہ 10 گنا بڑھاتا ہے، اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ 700 گنا تک بڑھاتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک جگہ کامن اور عام طریقے پر مطلق اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ مسلمانوں، یہی وہ مال ہے جس میں اولاد کا حق ادا کیا جائے، یہی وہ مال ہے جس میں غربا و مساکین کا حق ادا کیا جائے،
یہی وہ مال ہے جس میں ائمہ اور مؤذنین کا خیال رکھا جائے، ان کی تنخواہوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ایسے مال اور ایسے مال والوں کی تعریف فرمائی۔ آپ ذرا غور کریں، کیا صحابہ کرام ہماری آپ کی طرح سب تھے؟ صحابہ کرام کے بارے میں جہاں آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ فاقہ مست تھے، جہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، وہی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بعض صحابہ کرام کو اللہ نے مال عطا فرمایا، حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے مال کی خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کو اللہ نے وہ مالداری عطا فرمائی کہ زبان نبوت سے اللہ نے جہاں ابو بکر کو صدیق کا خطاب دلوایا، اللہ نے زبان نبوت سے جہاں عمر کو فاروق کا خطاب دلایا، زبان نبوت سے اللہ نے جہاں حضرت علی کو حیدر اور کرار اور اسد اللہ کا خطاب دلایا۔ مسلمانوں، وہیں پر اللہ نے عثمان کو زبان نبوت سے غنی کا خطاب دلایا۔ غنی کے معنی مالدار، غنی کے معنی مال والا۔ ہم سے اور آپ سے کئی گنا اس زمانے میں بڑے مال والے تھے۔ غزوہ ذو العسیرہ کا موقع ہے جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ سارے صحابہ نے اپنی اپنی بساط برابر چندہ لا کر پیش کیا۔ چندہ کرنا آپ کی مسجد کے امام کے لیے، مؤذن کے لیے یا مدرسے والے جو علماء چندہ کرتے ہیں، مسلمانوں چندہ کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے چندے کا اعلان فرمایا۔ جنگ ذو العسیرہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب چندہ پیش فرماتے ہیں، اپنے گھر کی ہر چیز آدھی لے جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر اپنے گھر کی کل چیز، گھر کا کل اثاثہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیتے ہیں۔ اس وقت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب ابو بکر صدیق سے میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج اپنے گھر کا کل سامان جتنا ہے اس کا آدھا نبی کی خدمت میں پیش کیا ہے، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنا کل اثاثہ محمد الرسول اللہ کے دامن میں لے جا کر پیش کر دیا۔ اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب چندہ لے جا کر پیش فرمایا، مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ذریعے دیا گیا جو چندہ تھا اس کو یوں اپنے دست اقدس سے بار بار اچھالا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اچھالتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ حضور ان اشرفیوں کو اچھالتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد سے عثمان جو کچھ بھی کرے انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمانوں، اگر یہ فقیر بٹا قلاش ہوتے تو اس موقع پر اتنا بڑا چندہ کیسے پیش کرتے؟ معلوم ہوا کہ مال کمانا برا نہیں ہے، معلوم ہوا تجارت کرنا برا نہیں ہے، بلکہ بزنس کرنا تو اللہ رب العزت کی نظر میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سودی بیاجی کاروبار کو حرام کیا ہے، اللہ نے بزنس کو حلال کیا۔ اب آپ بتاؤ، اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو ہم چھوڑ رہے، اللہ نے جس کو حرام کیا۔ آج مسلمان، غیروں کی تو بات چھوڑو، آج مسلمان تقریباً 99% کسی نہ کسی اعتبار سے سودی بیاجی کاروبار میں ملوث ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال بری چیز نہیں ہے، مال کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ۔ صحابہ نے کمایا ہے،
حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے میں تھے اور تاجر تھے، پورا گھر بار پورا بزنس چھوڑ کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینہ گئے۔ مدینے کے انصار صحابہ نے مواخات کا لحاظ کرتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام میں مواخات قائم کرایا تھا، بھائی چارگی قائم کرایا تھا، تو حضرات انصار نے اس وقت اعلان کیا تھا، ہم میں سے جس کی 2 بیویاں ہیں وہ ایک بیوی کو طلاق دیتا ہے اپنی مرضی سے، اور اپنے مہاجر بھائی کو پیشکش کرتا ہے ہم طلاق دیں گے، وہ عدت گزارے، اس کے بعد پھر تم اس سے نکاح کر لو، ہمارے پاس جو مال ہے ہم آدھا اپنے مہاجری بھائی کو دیتے ہیں۔ اسی نقطہ نظر سے حضرت عبد الرحمن کے جو مواخات کے نظریے سے بھائی تھے، انہوں نے بھی کہا ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں، ہم اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بازار کا راستہ بتا دو، ہم مکے والے ہیں، بزنس ہمارے ریشے ریشے میں، ہمارے رگ و ریشے میں داخل ہے، بزنس کرنا، تجارت کرنا ہمارے محبوب کی طرف سے ایک بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، ہم بزنس کریں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف نے بزنس کیا، اللہ رب العزت نے ان کے مال میں خوب برکت عطا فرمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف اپنے زمانے کے، اس زمانے کے جتنے بڑے ٹاٹا برلا اڈانی بڑے بڑے نام شمار کیے جاتے ہیں، ان سب سے بڑے بزنس مین عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اگر مال کمانا برا ہوتا تو حضرت نبی پاک علیہ السلام فوراً منع کر دیتے، مال کی طرف توجہ بھی نہ کرنا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ایک خادم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے حضرت انس کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک تقریباً 10 سال تک نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی ہے اور حضور سے تربیت پائی ہے۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال تھی۔ ان کی والدہ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت انس کو پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ انس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا دعا فرمایا؟ اللہم اکثر مالہ و اہلہ، اللہ نے دعا کی یا اللہ انس کا مال بڑھا دیجئے، یا اللہ انس کی اولاد بڑھا دیجئے۔ اگر مال کمانا بری چیز ہوتی تو حضرت نبی پاک علیہ السلام اپنے خادم خاص حضرت انس کے لیے کوئی اور دعا فرماتے۔ حضور نے دعا فرمایا یا اللہ انس کا مال بھی بڑھا دیجئے، انس کی اولاد بھی بڑھا دیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اخیر عمر میں اپنی صاحبزادی اپنی بڑی بیٹی سے، اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے ذہن و دماغ بہت اچھا کام نہیں کر رہا تھا، اس وقت اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا شمار کر کے بتاؤ میری کتنی اولادیں ہیں۔ تو ان کی بڑی بیٹی نے بخاری کے اعتبار سے جو ذکر کیا گیا بخاری شریف میں ہے، گن کر کے بتایا کہ والد محترم تقریباً 120 یا 25 کا تذکرہ ہے، یعنی تقریباً 125 اولادیں آپ کی فوت ہو گئی، 125 اولادیں آپ کی فوت ہو گئی۔ اور مسلم کی روایت کے مطابق، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ تقریباً اس وقت آپ کی 100 اولادیں زندہ ہیں۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 103 سال تھی، کیونکہ 93 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور حضور علیہ السلام کی ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، تو تقریباً 103 سال کی اللہ نے عمر بھی عطا فرمائی اور مال بھی اللہ نے خوب عطا فرمایا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت انس کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے لیے، حضرت عثمان غنی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کی دعا کرنا، ان کی مالی حیثیت کے استحکام کے لیے دعا کرنا، معلوم ہوتا ہے کہ مال کمانا برا نہیں ہے۔ اگر بھائی مال نہیں کماؤ گے تو زکوٰۃ کہاں سے دو گے؟
مال نہیں کماؤ گے تو حج کہاں سے کرو گے؟ ہم یہ مانتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو اللہ بغیر کسی سبب کے آپ کو اللہ مکہ المکرمہ پہنچا سکتا ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، دارالاسباب کے تحت ہم کو اور آپ کو مال بھی کمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال کمائیں گے تب جا کر کے کھانے پینے کا یہ نظام چلے گا، مال کمائیں گے تب جا کر کے سفر کے انتظامات ہوں گے۔ تو اگر مال نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کہاں سے دیتے؟ مال نہ ہوتا تو فطرہ کہاں سے ادا کرتے؟ مال نہ ہوتا تو حج کہاں سے کرتے؟ مال نہ ہوتا تو دیگر خیر خیرات کے جو کام آپ ہیں کرتے ہیں وہ سارے کام کہاں سے کرتے؟ معلوم ہوا مال کمانا برا نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ مال کمانا عبادت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ میرے گاؤں میں پہلی بار آئے اور آپ نے ایک ایسی نئی بات بتائی ہے جو آج تک کسی عالم نے نہیں بتایا کہ مال کمانا بھی عبادت ہے۔ یاد رہے مال کمانا بھی عبادت ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو بندگی کا مطلب کیا ہے؟ عبادت عربی کا ورڈ ہے، اسی کو فارسی میں بندگی کہتے ہیں، اسی کو ہندی میں پوجا کہتے ہیں۔ تو بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب ہے مالک کا فرما بردار ہونا، مالک جو حکم دے اس کو ماننا، مالک جن چیزوں سے روک دے ان سے اپنے آپ کو روک لینا۔ ارے بھائی بندہ کے معنی غلام کے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دنیا کا جو مالک ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میرا غلام یعنی میرا نوکر وہی کرے جو میں کہتا ہوں، جن سے میں روک دوں، جن باتوں سے روک دوں ان کاموں سے وہ اپنے آپ کو روک لے۔ دنیا کا مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا نوکر وہی کرے جو میں کہوں، جس سے میں روک دوں اس سے وہ رک جائے۔ تو تم اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہو، تو کیا اللہ کے لیے، اللہ جو مالک الملک ہے، کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ ہم انعام تم پر کریں، انعام ہم دیں اور حکم دوسرے کا مانو؟ ہم تم کو نوازیں اور تم اطاعت کسی اور کی کرو، تم بات کسی اور کو مانو کی مانو؟ تو یاد رہے مسلمانوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں نے انعام دیا ہے تو میری ہی اطاعت کرو۔ اللہ یہ چاہتا ہے جن سے میں نے روک دیا ہے ان سے تم اپنے آپ کو روک لو۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، پیغمبر جو کچھ دے ان کو لے لو، ان چیزوں کو لے لو، جن سے روکے ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ اس میں اللہ کے احکام بھی ہے، اس میں سے وہ سارے احکام ہیں جو دین اور دنیا سے متعلق ہے۔ تو معلوم ہوا عبادت کا مطلب ہے مالک کی فرما برداری کرنا، عبادت کا مطلب ہے مالک کے حکم کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب آپ جو کچھ بھی کرو، دنیا میں آپ آئے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ابھی میں نے بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر کوئی کام آپ کریں اللہ کے حکم کے مطابق کرے، کسی کام سے اپنے آپ کو روک لے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہی کے اعتبار سے ہو تو مانا جائے گا آپ کا وہ عمل، آپ کا وہ کام عبادت ہے، آپ کا وہ کام بندگی ہے۔ لہذا اگر آپ کسانی کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں اس اعتبار سے جس طرح تجارت کرنے کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو یاد رہے آپ کی زراعت یعنی کسانی، آپ کی تجارت یعنی آپ کا بزنس، آپ کی کفالت یعنی اولاد کی خبرگیری کرنا، یعنی بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا، کپڑے کا، ساری ضروریات کا انتظام کرنا، یہ سارا کام، سارا عمل عبادت ہے۔
میں نہیں کہتا، اللہ کے ایک بہت پہنچے ہوئے بہت بزرگ بندے ہیں جن کو لوگ عارف مثنوی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو لوگ علامہ جلال الدین رومی کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اسی طریقے سے وحی کا نزول اللہ اپنے پیغمبروں پر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی بعض باتیں اپنے بعض اسرار، بعض حکم، بعض وہ باتیں جو سب نہیں جانتے ہیں، ان باتوں کو اللہ اپنے بعض بندوں کے سینوں پر ڈالتا ہے۔ یاد رہے، اسی کو الہام کہتے ہیں۔ حضرت عارف مثنوی کے بارے میں منقول ہے کہ عارف مثنوی جب مثنوی شریف لکھنے بیٹھتے تو اللہ کی طرف سے ذہنوں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں مضامین کا ورود ہوتا جاتا تھا، اور جب مضامین کا ورود ہوتا تو وہ لکھتے چلے جاتے، ان کا قلم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ان عارف مثنوی نے کیا فرمایا؟ عارف مثنوی فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن۔ عارف مثنوی فرماتے ہیں، علامہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانے کا نام دنیا۔ نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن، کپڑے بنوانا، زیورات بنوانا، اولاد کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنا، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری یہ ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے، نماز پڑھے اللہ سے غافل، زکوٰۃ دے اللہ سے غافل، تہجد پڑھے اللہ سے غافل، زکوٰۃ اور روزہ رکھے اللہ سے غافل۔ تو یاد رہے، اللہ سے غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا شرک ہے، اللہ سے غفلت کے ساتھ روزہ رکھنا شرک ہے، اللہ سے غفلت کے ساتھ پوری رات نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ حضور فرماتے ہیں، من قام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نفل پڑھا، تہجد کیا، راتوں کو بیدار رہا، اس نے شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو معلوم ہوا نماز پڑھا اللہ کے علاوہ کے لیے، زکوٰۃ دیا اللہ کے علاوہ کے لیے، تو یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ حج، یہ ساری چیزیں شرک میں شمار ہوں گی۔ اللہ کے یہاں کوئی عمل پسند نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کے یہاں مزدوری کریں، اگر آپ کھیتی کسانی کا کام بھی کریں اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر دنیا کا مالک دیکھے نہ دیکھے، ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مالک الملک احکم الحاکمین اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نظریے کے ساتھ ہم کسی کے کھیت میں کام کریں، اس نظریے کے ساتھ کسی کی کمپنی میں ہم کام کریں، کسی کی ماتحتی میں کام کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ کی نظر میں عبادت شمار ہوگا۔ تو بہرحال مال کمانا برا نہیں ہے، بشرطے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کو راضی رکھ کر کمایا جائے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مال کمایا گیا تو یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اولاد جو اللہ کی نعمت ہے یہ ہمارے لیے نعمت تبھی ہے جب ہم اس کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم کا نظام قائم کریں۔ اگر ہم نے اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی، تو یہ اولاد وبال جان بن جائے گی۔ کیونکہ اگر آپ کی اولاد آپ کی عدم تربیت کی وجہ سے آپ نے اس کو نہ دین سکھایا، آپ نے اس کو نہ نماز پڑھنا سکھایا، آپ نے اس کو نہ علماء کی صحبت میں بٹھایا، آپ نے اس کو نہ بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، تو آپ کی وہ اولاد من مانی زندگی گزارے گی۔ اور یاد رہے، وہ من مانی زندگی کے ساتھ ساتھ جتنے گناہ کے کام کرے گی، اس گناہ کے کام میں تم بھی شریک ہوگے۔ تمہاری اولاد تو گناہ کرے گی ہی، تم بھی اس میں برابر کے شریک ہوگے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا لڑکا چوری کرے، تم یہ
کہہ دو میں کیا کر سکتا ہوں. تمہارا لڑکا شراب پیے. ہمارے نوجوان اس وقت مسلم نوجوان شراب نوشی، جوئے بازی اور اسی طریقے سے عیاشی، خاص طور پر موبائل کے ذریعے سے جتنے گناہ ممکن ہیں ان سارے گناہوں میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، نوجوان تو کیا جن کو بھی ذرا بھی سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی اور آزاد خیالی آ گئی، لبرل مزاج ہو گیا، عمر کے چاہے جس مقام پر وہ پہنچ چکے ہو ان سب کا ایک مشن اور ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، دین سے بیزاری ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یاد رہے یہ عدم تربیت کا نتیجہ ہے. جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی ہے ان کی اولادیں ان کے لیے دنیا میں بھی نیک نامی کا باعث ہے اور انشاءاللہ ان کی اولادیں آخرت میں بھی نیک نامی کا باعث ہوں گی. انشاءاللہ آپ کی یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات العبد اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. حضور فرماتے ہیں بندہ یا انسان جب دنیا سے مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب باقی رہتا ہے. الا من صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 صدقہ جاریہ. آپ نے کنواں کھدوایا، آپ نے ٹیوب ویل لگوا دیا، آپ نے سمر سیبل لگوا دیا، آپ نے کوئی راستہ بنوا دیا، آپ نے اپنی قوم کی انتی کے لیے کوئی کام کر دیا جس سے نوجوانوں کی دنیا بھی سدھر رہی ہے آخرت بھی سدھر رہی ہے، یہ صدقہ جاریہ میں ہے. او علم ينتفع به، یا ایسا علم آپ نے اپنی اولاد کو پڑھایا، اپنی قوم کو پڑھایا، اپنے خاندان کے بچوں کو پڑھایا، اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھایا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ بنے گا. او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے. آپ دنیا سے جاتے ہیں، یہ علماء جن کو یہ مولوی اتنا بڑا آپ کی نظر میں ملامتی فرقہ کوئی نہیں ہوگا جتنا بڑا ملامتی فرقہ لیبرل لوگوں کی نظر میں مولوی فرقہ ہے. ہر چیز میں مولوی پر تانا کرتے ہیں، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی جیسے نہلایا دھلایا، کس کی ضرورت؟ امام صاحب، مؤذن صاحب، حافظ جی، مولانا صاحب. وہی آپ کے بچے میں، آپ کے بچے کے کان میں داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر. انجینئر صاحب نہیں کہیں گے، آپ کے بچے کے کان میں اذان اور اقامت ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے. کون کہے گا؟ یہ مولانا صاحب، حافظ جی، امام صاحب کہیں گے. اور جب آپ کا آخری وقت ہوگا، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، اذان جس نے دی ہے، جس نے آپ کے کان میں تکبیر کہی ہے، اب آپ کی نماز جب پڑھی جائے گی یعنی جنازے کی نماز، تو آپ کی اولاد آئی ایس ہے، پی سی ایس ہے، آپ کی اولاد انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے. آپ نے اس کو سب کچھ پڑھایا ہے، لیکن چونکہ اس کو آپ نے دین کی تعلیم نہیں دلائی ہے، اس لیے آج آپ کے لیے اللہ سے سب سے پہلے آپ کے جاتے جاتے آپ کے لیے جو سب سے پہلا شخص دعا کرتا ہے وہ کون ہے؟ یہی حافظ جی، یہی مولوی صاحب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحجنا ومیتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ مردہ اور اس کے ساتھ جتنے مردے ہیں سب کی مغفرت فرما، وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ جو نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اور آگے دعا کرتا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتھانا، چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، بڑوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما. آگے وہی دعا کرتا ہے اللہم احینا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جس کو ابھی آپ زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہم میں سے جس کو آپ موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے. کتنی بڑی دعا وہ مولانا، وہ حافظ جی، وہ امام صاحب اور یہ قوم کے لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں.
آپ کو معلوم ہے پوری زندگی کوئی شخص نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اخلاص کے ساتھ سارے کام کرتا ہو، لیکن خدا نخواستہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، اللہ نہ کرے اگر آخری وقت میں موت کے وقت ایمان نصیب نہ رہا، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی بڑی دعا آپ کے لیے یہ عالم دین کرتا ہے۔ تو اگر اپنے بیٹے کو آپ آئی ایس بنائیں تو ساتھ میں دین کی اتنی تعلیم دلائیں کہ انجینئر صاحب خود کھڑے ہو کر کے اپنے ابا کی نماز جنازہ پڑھائیں، ڈاکٹر صاحب خود کھڑے ہو کر کے اپنے ابا کی نماز جنازہ پڑھائے، وہ روزانہ خود قرآن کی تلاوت کرے، آپ کی بیٹیاں وہ خود قرآن کی تلاوت کرے، آپ کے بیٹے وہ خود قرآن کی تلاوت کر کے آپ کے لیے روزانہ فاتحہ کرے۔ یہ نہیں کہ تیجا ہو گیا، مؤذن صاحب، امام صاحب اور مدرسے کے مولانا لوگ آ کر کے فاتحہ پڑھ دے، تیجا ہوگا، 40واں ہوگا اور فلاں دھمکا برسی کر دیا بس ایک بار نہیں۔ اگر اولاد کو دین کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت آپ دیں گے، انشاءاللہ آپ کی اولاد صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت آپ کو یاد رکھے گی اور ہر وقت آپ کے لیے فاتحہ پڑھے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ بلکہ دین پہلے پڑھائیں، دنیا بعد میں پڑھائیں۔ ہم دنیاوی علوم کے لیے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو پہلے مکتب میں پڑھائیں، پھر اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائیں۔ اور ہمیں ضرورت ہے آئی ایس کی، ہمیں ضرورت ہے مسلمان ڈاکٹروں کی، ہمیں ضرورت ہے مسلمان وکیلوں کی، کیونکہ مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ بلا کسی تفریق کے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر مسلمان صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ ڈاکٹر ہو یا وکیل ہو یا انجینئر ہو، وہ ہر ایک کی پوری خبرداری رکھے گا اور ہر ایک کے ساتھ انسانیت کا اور مانوتا کا پورا ماحول قائم رکھے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی آپ فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے آپ کے حقوق ادا کریں گے اور آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ ارے مسلمانوں، ابھی ہمارے اس ہندوستان یا ہندوستان کے جو اطراف کے ممالک ہیں، جو ادھر کے ایشیائی ممالک ہیں، یہاں تو اللہ کا بھی کرم ہے، لیکن جو مشرقی ممالک ہیں وہاں حالات اتنے برے ہیں، نہ بچہ اولاد، نہ باپ اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں جانتا ہے، نہ اولاد اپنے باپ کو صحیح معنوں میں جانتی ہے، اور اولاد اگر جانتی بھی ہے تو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں پہنچا دیتے ہیں اور ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی قدر و قیمت ہے، اس لیے جیسے کیسے ہم اپنے والدین کی قدر کر لیں، کیونکہ والدین اللہ کی طرف سے، بھائی وقت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کے شعراء کرام آ چکے ہیں اور مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا، ماشاءاللہ 1 گھنٹہ تقریباً پورا ہو رہا ہے، میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے والدین جیسی عظیم نعمت جن کو دیا ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بعد اگر کسی کا مقام ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کے بعد اللہ نے اگر تاکید کیا ہے تو والدین کی اطاعت کی تاکید کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کہتا ہے میرا فیصلہ ہے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو گے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور سن لو، میرا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ یاد رہے مسلمانوں، تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، اللہ سمجھے گا، لیکن اگر بندوں کے حقوق نہیں ادا کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں تب تک نہیں معاف کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کر دے، اور خاص طور پر اگر والدین کا حق نہیں ادا کیا ہے تو مسلمانوں یاد رہے اللہ تعالی مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی نہیں نصیب کرتے۔ صحابی رسول حضرت علقمہ کا واقعہ بار بار سنا ہوگا، صرف والدہ کو اس بات کی تکلیف رہتی تھی کہ بیوی کی بات زیادہ مانتا ہے، میری بات کم مانتا ہے۔ آخری وقت آ گیا اور زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے،
صحابہ تلقین کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی کلمہ پڑھ لیں اخیر وقت میں. وہ کہہ رہے بھائی میری زبان پر کلمہ آ ہی نہیں رہا. اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے والدہ ہیں؟ کہا ہاں. اختصاراً عرض کروں، والدہ کو بلایا گیا. کہا اماں جان آپ کا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ کہا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اللہ کا ڈرنے والا بندہ ہے. تو کہا یہ بتائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے خوش نہیں ہوں. اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے. ہمارے نوجوان اس میں زیادہ مبتلا ہیں کہ جہاں بیوی آ جاتی ہے تو ماں باپ ایک کنارے ہو گئے، سب کچھ بیوی ہی ہوتی ہے. بیوی اپنی جگہ پر ہے، اس کا حق مسلم ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ پر ادا کرے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے یا آنکھ ضروری ہے. ہاتھ بھی ضروری ہے، آنکھ بھی ضروری ہے، بیوی بھی ضروری ہے، ماں بھی ضروری ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. والدہ نے کہا کہ اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس لیے میں اس سے خوش نہیں ہوں. کہا معاف فرما دے. کہا نہیں معاف کرتی. اللہ کے رسول نے کہا لکڑیاں جمع کی جائیں. کہا یا رسول اللہ کیا ہوگا ان لکڑیوں کا؟ کہا ان لکڑیوں کے اندر تمہارے بیٹے علقمہ کو جلایا جائے گا. کہا یا رسول اللہ میری نظر کے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ کہا جی ہاں، اگر آپ نہیں معاف کریں گی تو اللہ اسے اس آگ میں ڈالے گا جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہوگی، جس کے سامنے کوئی بھی آگ گرم نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم آج اس کو اسی آگ میں ڈالیں گے. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے، آپ کی حکمت عملی سے جب یہ بات سامنے آئی تو والدہ نے فوراً معاف کر دیا. والدہ نے معاف کیا، ادھر زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو گیا. تو مسلمانوں، والدین کی نافرمانی اتنی بڑی نحوست ہے کہ آپ نے سنا ہوگا چین در چین سلسلہ وار اس کی نحوست چلتی ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے گی. اگر آپ اپنے ماں باپ کو ماریں گے تو یاد رہے مسلمانوں، آپ کی موت نہیں آئے گی جب تک آپ کی اولاد آپ کو مار نہ دے. اور جو برائیاں ہیں ان کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی جو سزا ہے اللہ وہ سزا دنیا ہی میں بندے کو دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں تم اپنی ماں باپ کی قدر کرو، اور ماں باپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح دینی تعلیم و تربیت دو. تب جا کر کے تمہارا مال تمہارے لیے نعمت ہے، تبھی یہ مال تمہارے لیے زینت ہے، تبھی تمہاری یہ اولاد تمہارے لیے زینت ہے. ورنہ یہ مال بھی وبال ہے اور یہ اولاد بھی تمہارے لیے وبال جان ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.